بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا کیونکہ آدھا ادھورا گیان صحت کے لیے صحیح نہیں رہتا۔ اس لیے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اب شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے 5 گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص اس دنیا میں بے ساک رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، بے سکون جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ وہ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے۔ پہلا گناہ سود کو کھانا ہے، اور سودخور انسان دنیا میں ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل رہتا ہے۔ سودخور انسان دنیا میں بھی تباہ برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ سودخور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سودخور انسان جو دوسروں کو ٹینشن کے مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سودخور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے ماس کر دیے جائیں گے۔ ایک سودخور انسان سیدھا سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی دن تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک دن رات کو بیٹے نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سودخور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ یہ مکان بڑا ہی عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور نادان تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ تو ایک سودخور میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تو جیسا پڑوسی ہو، جہاں سودخور جیسا پڑوسی ہو، وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے، کھدرا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اور دنیا اور آخرت میں مکان چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ، کسی کی نیک عورت پر تہمت مت لگانا، کسی نیک لڑکی پر اور کسی عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔
میرا اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک لڑکی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ خدرہ کسی کی بیٹی کے اوپر تو تہمت مت لگانا ہے۔ وہ باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت کر مزدوری کرتا ہے، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر اس نے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے لوگوں نے، محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول نہیں کیا تو ہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو لگاؤ نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جان، خاص طور پر یتیم کا مال ہڑپ کر کھا جانا۔ یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیم کے سروں پر رحمت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب بھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بے شک جو گناہ اتنا بڑا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 گناہ خطرناک گناہ ہیں، گناہ کے دل کانوں سے سنیے۔ 5واں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پانی بھی پینا حرام ہے، اس کے گھر کا دودھ حرام ہے، اس کے گھر کا نمک حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف کوئی چیز ہے کہ گھومتی ہوئی پھرتی ہے، آخرکار اس بندے تک آن پہنچتی جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ادھارن یہ خطرناک گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا بھی عزت دے گی اور مقام ملے گا، اور تمہیں آخرت میں بھی مرتبہ ملے گا۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق میں فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر کلک کر دیں۔ شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔